الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کشتہ شنگرف بنانے کا طریقہ۔ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اور کہاں کہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ایک سال پہلے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اس کو باقاعدہ آن لائن طبی کورس کے حساب سے اس کو چلایا، جو آج اللہ کے فضل و کرم سے عنقریب جو ہے یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے ہمارا کورس۔ ہم نے اس کے اندر قانون طب کو بیان کیا، قانون فطرت، قانون مفرد اعضاء کو بیان کیا، مختلف طریقوں سے تشخیص کو بیان کیا، دل سے تعلق رکھنے والے امراض کو بیان کیا، دماغ سے تعلق رکھنے والے امراض کو بیان کیا، جگر سے تعلق رکھنے والے امراض کو ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر قانون مفرد اعضاء کی جو ادویات ہیں، فارماکوپیا ہے، ان کو ہم نے مکمل طریقے سے بیان کیا۔ اب جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ مختلف کشتہ جات کو بنانے کا طریقہ، تو وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک آن لائن کلاسز دوبارہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم یوٹیوب پہ نہیں دیں گے، اس کے اندر ہمارا اپنا ایک نظام ہوگا، اس کے اندر آن لائن کلاس ہوگی، پھر اس میں سوال و جواب ہوں گے اور اس میں تشخیص کا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے اندر ہم بالکل زیرو سے طب کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں وہاں سے ہم اسٹارٹ لیں گے۔ تو یہ ہمارا 6 مہینے کا کورس ہے، تو یہ ہم عنقریب اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جو بھائی اس میں خواہش مند ہیں، یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فوری طور پر رابطہ کریں، فارم فل کریں، فیس کو پے کریں، تو تاکہ ہم ان کے جو ہے وہ نام درج کر دیں اور ان کو فوراً پھر ہم اپنی کلاس کے اندر شامل کر دیں۔ تو ناظرین، کشتہ فولاد صدیوں سے آزمایا ہوا، خاص طور پر نامردگی کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہونے والا بہت ہی کامیاب اور مجرب یہ کشتہ ہے۔ اس کو نہ صرف نامردی کے لیے بلکہ کمر درد کے لیے، فالش کے لیے، لکوہ کے لیے، راشا کے لیے، بلغمی امراض کے لیے، پٹھوں کے اکڑاؤ کھچاؤ کے لیے، اس طرح کے بے شمار امراض ان کے اندر اس کا استعمال صدیوں سے جاری ہے۔ تو اس کشتہ کو بنانے کے بھی مختلف طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، اتنے طریقے ہیں کہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو ویڈیو ایک بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ تو مختصراً میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو مختلف پھلوں کے رسوں کے اندر اس کو کھال کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو انڈوں کی زردی میں اس کو بنایا جاتا ہے، سرسوں کے تیل میں اس کو بنایا جاتا ہے، تلوں کے اندر بنایا جاتا ہے، لونگ کے اندر بنایا جاتا ہے، ہرمل کے اندر بنایا جاتا ہے، اس طرح مختلف چیزوں کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو آج جو میں طریقہ آپ کو سکھانے والا ہوں وہ بہت ہی سمپل سادہ سا طریقہ ہے جو آپ تمام بھائی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کا خرچہ بھی اتنا نہیں آئے گا
بہت تھوڑا سا خرچہ آئے گا اور آپ کا یہ جو کشتہ بنے گا بہت ہی لاجواب بنے گا اور تھوڑے سے ٹائم میں ایک بہت اچھی چیز انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے میں آسانی پیدا کروں تاکہ آپ آسانی سے اس طرح کی ادویات تیار کر لیں، اس طرح کے نسخے تیار کر لیں، اس طرح کے کشتہ جات تیار کر کے آپ عوام الناس کی، اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب جس میں میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو کشتہ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو اس میں کچھ احتیاطیں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کشتہ جو ہے وہ گرم خشک مزاج کا ہے، تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ تقریباً ایک جو ہے نا چاول یا 2 چاول تک جو ہے اس کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی 3 چاول تک جو ہے وہ اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے۔ صبح اور شام 2 ٹائم استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ لے لیں، اس میں جو ہے وہ گھی ملا لیں، تو اس گرم دودھ کو گرم کر لیں۔ دودھ جو ہے وہ آپ کا بکری کا ہونا چاہیے یا گائے کا ہونا چاہیے، بھینس کا دودھ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ تو 1 پاؤ وہ دودھ لے لیں اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 2-3 چمچ آپ جو ہے وہ دیسی گھی ملا لیں اور اس نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ جو ہے وہ کشتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری ادویات، جو مختلف ادویات ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کشتہ جات کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ احتیاط آپ نے اس میں یہ کرنی ہے کہ ایک تو آپ نے گرم خشک اور خشک گرم مزاج والوں کو یہ قطعاً استعمال نہیں کروانا۔ دوسرا یہ کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو اس میں دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں، پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ کشتہ جات سے نقصان ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کشتہ آپ کا ٹھیک طرح سے بننا چاہیے، جب وہ بالکل اچھے طریقے سے بنے گا تو وہ کبھی نقصان نہیں دے گا۔ اگر کچا اس میں رہ گیا پھر لازمی بات ہے نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مزاج کی جو ہے وہ تشخیص ہونا ضروری ہے۔ جب آپ بغیر مزاج کے ایسے تکے پہ آپ دیں گے تو پھر لازمی بات ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مزاج کی تشخیص ہونا یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی دوائی استعمال کرتے وقت۔ تو اس کو آپ بنائیں اور استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت اچھے آپ کو رزلٹ ملے گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم بناتے ہیں، استعمال کرواتے ہیں، تو اس کے جو ہمیں رزلٹ ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ بے مثال ہوتی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی جانب جس میں ہم آپ کو کشتہ شنگرف آج بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے کشتہ شنگرف بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے شنگرف رومی جو ہے وہ 1 تولہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے اندر پارا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چمک ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اگر جس کے اندر چمک نہ ہو وہ کبھی بھی آپ نے خریدنا نہیں ہے۔ تو 1 تولہ آپ نے شنگرف لینا ہے اور آدھا کلو آپ نے کھانے والا نمک، لاہوری نمک جو ہے وہ لینا ہے۔ ایک کڑھائی آپ نے لینی ہے، اس کو آگ پہ چڑھانا ہے اور 1 پاؤ جو ہے وہ نمک آپ نے اس کے اندر بچھا دینا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے یہ 1 تولہ شنگرف جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے، اور اسی طرح سے اس کو آپ نے اس کے اوپر پھر باقی جو 1 پاؤ ہے نمک وہ اس کے اوپر رکھ کر اس کو آپ نے لپیٹ لینا ہے، باندھ لینا ہے، اس کو آپ نے بالکل بند کر دینا ہے۔ آگ جو ہے وہ نہ تو زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ جو ہے وہ سلو ہونی چاہیے، درمیانہ آگ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے۔ اب آپ نے 3 گھنٹے تک آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے، اور جائزہ لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس نمک کے اوپر جو ہے ہم نے ایک تنکا جو ہے وہ رکھنا ہے، اور جب وہ تنکا جو ہے وہ جلنے لگ جائے تو سمجھیں کہ ہمارا یہ شنگرف جو ہے وہ مر گیا ہے اور یہ تیار ہو جائے۔ اس طرح کا ہم تنکا رکھیں گے، اور یہ جب تنکا جلنے لگے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا شنگرف جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ 3 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ تنکا جو ہے وہ جل گیا ہے، اس کے ٹکڑے جو ہے آہستہ آہستہ یہ بکھر گئے ہیں۔ تو
اب یہ ہمارا جو ہے وہ شنگرف جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں پہلے ہمارا ایسا تھا یہ تنکا اور اب یہ اس طرح. تو اب ہم آگ کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے نمک کو. جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے اس میں سے ہمارا جو شنگرف ہے وہ ہم نکال دیں گے. اب یہ دیکھیں دوسرا ہم نے تنکا رکھا ہے تو وہ بھی جو ہے نا گرم ہونے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ جلنے لگا ہے. تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس میں سے شنگرف نکال لیں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے بھائی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مفید ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تو یہ ہمارا اب نمک ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب ہمیں اس میں سے یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ہمارا شنگرف نکالیں گے, لیکن احتیاط سے آپ نے نکالنا ہے, کہیں ہمارا شنگرف جو ہے اس میں ٹوٹ نہ جائے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو ہماری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اب جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یہ ہاتھ سے ہی ٹوٹ جائے گا. انگلیوں کی مدد سے ہم اس کو توڑیں گے تو یہ بالکل ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, ورنہ پہلے تو یہ بالکل پتھر کی طرح ہوتا ہے. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا شنگرف جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے. اب اس شنگرف کو ہم کھال کریں گے, 3 گھنٹے تک اس کو اچھے طریقے سے کھال کریں گے اور اس کی جو چمک ہے وہ ہم ختم کریں گے. جب چمک اس کی ختم ہو جائے گی تو ہمارا یہ کشتہ شنگرف تیار ہو جائے گا. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ نامردی کے لیے بہترین ہے اور قوت ضعف باء کے لیے بہترین ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے انتشار کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ یہ کمر درد کے لیے بہترین ہے, راشا کے لیے بہترین ہے, فالج کے لیے یہ بہترین ہے, ہر قسم کی کمزوری کے لیے بہترین ہے. تو اس کا ایک ککھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جوانی واپس لٹا دے گا. اور جس کو بھی آپ نے یہ اس کا ایک ککھ دیا تو وہ ساری زندگی آپ کو وہ بھولے گا نہیں, آپ کے پیچھے لگا رہے گا, آپ کا ایسے سمجھے کہ مرید بن جائے گا. وہ حیران ہوگا کہ مجھے اس نے دیا کیا ہے. تو اس کو آپ بنائیں اور اس کو استعمال کریں. ہماری ادویات کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے آسانی سے یہ تیار. تو ناظرین اسی طرح سے آپ اس کشتے کو بنائیں اور اپنے مطب کے اندر مختلف دوائیوں کے اندر بھی استعمال کروائیں. اس کو ایسے ہی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.